حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ فارسل الی بعض نسائہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ازواج کی طرف، بعض ازواج کی طرف حضور نے پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کو منگوایا جائے۔ فقالت والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، سب کی طرف سے یہی جواب آیا کہ ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پانی کے علاوہ۔ یہ شہنشاہ کائنات کے گھر کی بات ہو رہی ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ہاتھ پاویں انہاں دے خالی ہوندے نے پر دوواں جہاناں دیاں نعمتاں ہی انہاں دے ہتھاں چ ہوندیاں۔ حضور کی ازواج نے جواب دیا کہ ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا کیا، ثم ارسل الی اخری، کسی اور کی طرف، یعنی اپنی ازواج میں سے، اپنی بیویوں میں سے کسی اور کی طرف حضور نے پیغام بھیجا کہ کوئی کھانے کو کوئی چیز مل جائے اس بھوکے کے لیے۔ فقالت مثل ذلك، انہوں نے بھی آگے سے وہی بات کی کہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے، فرمایا من یضیف ھذا اللیل، سرکار نے فرمایا آج کی رات میرے اس مہمان کی کون مہمان نوازی کرے گا؟ کون میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ فقال رجل من الانصار، انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی انا یا رسول اللہ، حضور میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ فانطلق به الى رحلی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ اس مہمان کو لے کر نہ اپنے گھر چلے گئے، وہ جو انصاری صحابی تھے۔ فقال لامرأتہ، اپنی گھر والی کو، اپنی بیوی کو جا کر کہنے لگے، یہ لفظ بڑے سونے لگے مجھے، یہ جو اگلے لفظ ہیں، اپنی بیوی کو جا کر کہتے ہیں اکرمی ضیف رسول اللہ، اکرمی ضیف رسول اللہ، اپنی بیوی کو جا کر کہتے ہیں سرکاراں دے مہمان دا خیال کر، سبحان اللہ، سرکار دے مہمان دا خیال کر، خودی مہمان نوازی کر۔ اپنی بیوی سے کہا حل عندک شیء، تمہارے پاس کوئی شے ہے کھانے کو؟ اس نے کہا لا الا قوت صبیانی، اس نے کہا آج تمہارے اور میرے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے کچھ چیزیں پڑی ہیں، صرف بچوں کے لیے کھانا ہے، اتنا سا ہے کہ ہم ان کو کھلا کر سلا دیں، آج تمہارے میرے لیے بھی کچھ نہیں۔ ہمارے دسترخوانوں پہ طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی، تو ہمارا مزاج اور ہمارا انداز کیا ہے اور حضور کے صحابہ کا انداز کیا ہے؟ ابھی کہتے ہیں اپنی بیوی سے علیہم بشیء وَإِذَا أَرَادُوا الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ، اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو کھیل کود میں مصروف کر دو، کسی کام میں لگا دو، یہ مصروف رہیں گے، اور جب تم سے یہ کھانے کا سوال کریں تو ان کو بہلا کر لوری دے کے ان کو سلا دینا۔ جب تم سے کھانے کا سوال کریں بچے تو ان کو بہلا پھسلا کر لوری دے کے سلا دینا۔ اور کیا ہی حسین لفظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا جدوں اپنا مہمان اپنے گھر واڑے آوے تے چراغ نو بجھا دیں، چراغ کو بجھا دینا، کہ وہ اریہی انا ناکلو، چراغ کو بجھا دینا، فل اندھیرا ہو جائے گا، بچے سو چکے ہوں گے، ہم بھی ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جائیں گے، اور ہم نے اس طرح دکھانا اور اس طرح محسوس کرانا ہے جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اور یہ لفظ پتہ کس لیے ہیں؟ یہ لفظ اس لیے ہیں کہ مہمان کو اگر سامنے بٹھا لو نا کھانے کے لیے، روشنی بھی پوری ہو اور میزبان سامنے بیٹھے ہوں تو مہمان بار بار کہتا رہتا ہے یار آپ بھی کھائیں، یار ہمارے ساتھ آپ بھی کھائیں۔ کھانا تھا ہی اتنا کہ ایک بندہ کھا سکتا تھا۔ حضور کے صحابی نے کیا کیا؟ اندھیرا کر دیا، برتنوں کے اوپر آوازیں دیتے رہے، اندھیرے میں پتہ چلے کہ میزبان بھی نال ہی کھا رہے نے، تاکہ مہمان کھل کے کھا لوے تے رج کے کھا لوے۔ فقعدوا، آگے جی سارے دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ وَأَكَلَ الضَّيْفُ، جو مہمان تھا اس نے تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ وَبَاتَ طَاوِيَيْنِ، ساری رات بچے بھی بھوکے رہے اور میاں بیوی بھی ساری رات بھوکے رہے۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ، جب صبح ہوئی، غدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، رات گزر گئی، سرکار نے پوچھا نہیں، پوچھا نہیں، بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے، پوچھا نہیں سرکار نے کی ہویا تھا کہ نہیں ہویا، بلکہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے آتے ہی دیکھ کر حضور نے فرمایا لقد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ، فرمایا جڑا تسی اپنے مہمان نال راتی کر دے رہے ہو نا، تانوں ویکھ کے رب بڑا راضی ہوندا رہے، جڑا تسی راتی اپنے مہمان نال کر دے رہے ہو، سرکار سارا ہی جان دے نے، فرمایا ساری رات جو تم اپنے مہمان کے ساتھ کرتے رہے ہو، عجب اللہ من صنیعکما، تواڈے ہر کام نو ویکھ ویکھ کے مالک بڑا راضی ہوندا رہے، بڑا خوش ہوندا رہے۔ ہماری گنتی میں نہیں آ رہی ہوتی وہ نعمتیں جو دسترخوان پر پڑی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں بالکل دیوار سانجھی ہوتی ہے اور کوئی بھوکا بیٹھا ہوتا ہے،